میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ صورت حال رہے، مگر مسئلہ آپ کو سیکھنا چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اصل میں تراویح کا بھی میں بتا ہی دیتا ہوں ابھی، کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے، حالات معاملہ کیا رہے کیا نہ رہے آگے۔ تراویح بھی مسجد میں کیونکہ باجماعت نہیں ہو پائیں گی، ایسا غالب گمان ہے، باقی اللہ بہتر جانے کیا معاملہ ہے۔ تو کیونکہ ابھی تک یوٹیوب کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے نا، جو میں دیکھ رہا ہوں یا لوگ مجھے لنک بھیج کے دکھوا رہے ہیں، وہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی صورت بھی پیش آتی ہے نا تو لوگوں کو ٹرینڈنگ ٹاپک بنانے کا موقع مل جاتا ہے ہر ایک چیز میں۔ تو یعنی کچھ غیر تحقیقی باتیں بھی ہوتی ہیں جو صحیح بھی نہیں ہوتی، وہ بھی چل پڑتی ہیں، اور وہ جھوٹی بھی ہوتی ہیں بہت ساری۔ تو ابھی کیونکہ ابھی جیسے ہی رمضان آئے گا تو ابھی لوگ جو ہے نا، ابھی جیسے یہ جمعہ گزرا ہے نا، اس میں بھی لوگوں نے بہت سی، میں نے ویڈیو دیکھی، میں کسی ایک کا ذکر یا نام نہیں لے رہا، مگر میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی جنہوں نے جمعہ آنے سے پہلے ہی اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے ایک آدھ دن پہلے ہی ویڈیو بنا دی، اس میں مسائل بھی غلط بتا دیے کہ 5-7 لوگ اپنے گھر میں، اب مجھے معلوم نہیں اللہ جانے وہ سنی تھے یا کون تھے، کہ 5-7 لوگ اپنے گھر میں جمع ہو کے جمعہ پڑھ لیں اور اس طرح جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ جمعہ نہ پڑھیں وہ ظہر جماعت سے پڑھ دیں، حالانکہ دونوں باتیں غلط تھیں۔ تو یہ بھی یوٹیوب کا سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ واقعی میں فکر مند نہیں ہے آخرت کے، کہ وہ جو لوگ بول رہے ہیں ان کو اول تو یہ کہ قیامت میں ہر ایک لفظ کا ان کو حساب بھی دینا ہے، کہ کس کو آپ نے کیا بتایا، کیا سکھایا، وہ درست تھا یا نہیں تھا۔ تو اسی لیے اب یہ کہ امام مہدی کا ظہور پہ ویڈیو چلی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس بارے میں سوال آ رہے ہیں، مگر کیونکہ ایک بدبخت کا چینل ہے وہ، تو میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ سنی مسلمانوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک مہربان علی کر کے خبیث ہے، اس کے چینل پہ ویڈیو آئی ہے، تو آپ لوگوں کو نہ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ کوئی اعتماد کرنے کی ضرورت کہ وہ صحیح بول رہا ہوگا۔ جھوٹا اور مکار قسم کا تو آدمی ہے، حضرت علی کو حضرت موسیٰ سے افضل بتائے، ایسے لعنتی شخص سے دور ہی رہنا چاہیے، اس کی ویڈیو سے بھی دور رہنا چاہیے، بد عقیدہ شخص ہے اعلیٰ درجے کا۔ تو اسی لیے یہ اب میں سوچ رہا تھا یہ تراویح کے تعلق سے، کیونکہ جیسے قریب آئے گا نا تو چینل والے اپنی وہ دکان لے کر آ جائیں گے فوراً کہ تراویح ایسے ہو جائے گی ویسے ہو جائے گی، تو سوچے اس بارے میں تھوڑا سا کلام کر لوں۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ تراویح پڑھنے کی نوبت آپ لوگوں کو آپ کے گھروں پر آتی ہے، اب چونکہ حافظ نہیں ہوتے، مگر میں نے اس بارے میں پہلے ویڈیو بنا بھی رکھی ہے، لیکن وہ پرانی ویڈیو آتی ہے تو کوئی باسی سمجھ کے اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ رمضان کی نا پلے لسٹ ہے چینل کے اوپر، رمضان زکوٰۃ وغیرہ کی پلے لسٹ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے نا اکیلے تراویح پڑھنے کا مسئلہ بھی لکھا ہے۔ تو اگر صورت یہی رہتی ہے جس ماحول چل رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر کیونکہ تیاری رکھنی چاہیے تو اس لیے مسئلہ علم میں رکھنے سے کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر صورت یہ نہیں بھی رہے گی تو بھی لوگوں کے سامنے پیش آ سکتا ہے، تو ایسے میں تراویح جو ہے نا اب ہر شخص اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اس میں وہی شرائط ہوں گی جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے امام کی شرطوں کے اندر بیان کی، کہ اگر غیر فاسق شخص ہے تو وہ تراویح پڑھ سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تراویح میں ایک کلام مکمل کرنا قرآن پاک جو ہے نا وہ ہر شخص کو تراویح پڑھانے والے کو ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ بستی میں کسی چند مسجدوں میں بھی ہو جاتا ہے تو سنت موقدہ وہاں پر ادا ہو جاتی ہے کلام پاک پورا کرنے سے۔ باقی لوگ جو گھروں پہ ہیں وہ تنہا تراویح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو جتنی نماز کی صورتیں یاد ہوں، تراویح کے اندر بیسک چیز کیا ہے کہ 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، بس یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کے اندر صورتوں کی قید نہیں ہے۔ 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ 4 رکعت کر کے پڑھنا چاہیں۔ تو آپ کو اگر مان لیجئے سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس، بس یہ 2-3 صورتیں یاد ہیں، تو آپ انہی سے 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی نیت میں بھی زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز سنت تراویح پڑھ رہے ہیں، بس اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں، سورت جو بھی آپ کو یاد ہو، 2 نفل کی عام نفل کی طرح نماز پڑھیں، سلام پھر کھڑے ہوں، پھر تراویح پڑھیں، اور جو صورتیں آپ کو یاد ہو انہی سے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر تراویح کا ماحول ایسا رہے تو آپ لوگ تراویح اس طرح اپنے گھر میں پڑھیں، لیکن پڑھنی اس کو ضرور ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اگر کوئی شخص تراویح تمام چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے کہ گناہ گار ہوگا، سنت موقدہ کا ترک کرنے والا پایا جائے گا۔ تو اس میں آپ لوگ جماعت بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اتنا قرآن پڑھنا جانتا ہو، 1-2 صورتیں ہی اس کو ٹھیک یاد ہو تو بھی کام چل جائے گا، تو انہی صورتوں کو وہ ریپیٹ کر کے عام 2 رکعت نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح وہ 20 رکعت پڑھ لیں۔ اور خواتین بھی تراویح پڑھیں تو وہ بھی، عورتیں بھی اسی طرح پڑھیں، پڑھنی ان کو بھی ہے،
عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم پہ تراویح جو ہے نا وہ معاف ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ لوگ بھی اپنی اپنی تراویحیں پڑھیں، 20 رکعات پڑھنی ہیں، جو صورت یاد ہو انہیں سے بار بار ریپیٹ کر کر کے 20 رکعات پڑھ لیں۔ اور جماعت میں شامل ہونا چاہیں تو ان کی شرط وہی ہے کہ اگر امام شوہر ہو یا کوئی محرم ہو تو پھر جماعت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام شوہر بن جائے گا تو باقی اس کے محرم اور بیوی اس کی پیچھے مقتدی بن سکتی ہیں، یعنی یہ تراویح کی نماز میں بھی چل جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ تراویح لوگ اپنے جو ہے نا گھر میں پڑھیں۔ یہ گمان میں لوگ نہ بیٹھیں، اگر کوئی چینل آپ کو درس دے کہ اب مسجد میں تراویح نہیں ہو رہی تو آپ لوگ گھر میں کیسے پڑھیں گے، کہ آپ حافظ نہیں ہیں، تو اس بہانے اگر آپ خالی بیٹھ جائیں گے نا تو گناہ گار ہوں گے۔ اپنی ضرورت کا مسئلہ سیکھنا ہر شخص پہ فرض ہے، تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ تراویح آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی۔ اور باقی تراویح سے متعلق تو میرے خیال سے آپ تراویح سے متعلق دفعہ رمضان کی پلے لسٹ دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو معلوم چل جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں کوئی کسی حافظ کو لانا چاہے تراویح کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بڑا گھر ہے، یہاں پہ کچھ علاقے والے جمع ہو کر چند لوگ پڑھ لیں گے اور میں کسی حافظ کو لاؤں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بستی میں کوئی بڑا گھر ہو، ایک حافظ صاحب کو لا کے اور وہاں پہ تراویح پڑھا اور کچھ لوگ اگر پڑھ لیں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ باقی مسجدوں میں تو ہوگی، چند لوگوں کو اجازت ہوگی مسجد میں پڑھنے کی، تو اس طرح مسجد میں ختم قرآن جو ہے نا وہ کا ثواب انشاءاللہ تعالی سنت موقدہ ادا ہونے کا مل جائے گا، باقی لوگ تنہا پڑھیں۔ امام صاحب کو بھی اپنے گھر میں لا کے تراویح پڑھانا چاہے پڑھا سکتے ہیں، اور اس میں بھی امامت کی وہی شرطیں ہیں کہ بغیر داڑھی والا تراویح نہیں پڑھا سکتا، یعنی بغیر داڑھی والوں کی بھی نہ پڑھائے، تنہا تنہا پھر لوگ پڑھیں، سبھی لوگ 20 رکعت عشاء کی نماز کے فرض ادا ہونے کے بعد کبھی بھی پڑھیں۔ اور اس کا وقت جو ہے وہ پوری رات ہے، سحری سے پہلے پہلے، یہ ضروری نہیں عشاء کے بعد ہی پڑھیں، آپ عشاء مکمل کر کے سو جائیں، رات کو پڑھنا چاہیں 2 بجے 3 بجے رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری رات کے لیے اس میں جو ہے نا وہ ٹائم ہے۔